لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن عليا ولي الله وعلى آله المعصومين وجل الله صلوات الله عليهم أجمعين ولا صلوات محمد کی ذات پہ آواز بلند صلوات محمد والے محمد تلاوت قرآن پاک دعائے امام زمانہ اقرار شہادتین سے آغاز سے مالک اللہ تجھے ان ہستیوں کا واسطہ جو چادر تطہیر کے نیچے آئیں مجلس اعلیٰ کو قبول فرما تھوڑا آگے آ جاؤ نہ تو پھر شاید آمین میں آنکھ احتسانی ہو جائے اور بسم اللہ آپ تھوڑا جلاؤ مالک اللہ جنہوں نے اہتمام کیا ہے مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما آمین آخر مالک اللہ ان کے رزق کے مالک جو برکت جنہوں نے اہتمام کیا ہے مالک اللہ ان کے رزق کے سبب میں آج کی مجلس سالانہ مجلس سالہ برائے سال شباب سید حسین شاہ سید احمد شاہ سید فضل شاہ سید حسین شاہ سید بشیر حسین شاہ سید الطاف حسین شاہ اور دیگر جملہ مومنین مومنات سادات فضل شاہ جو دنیا سے گئے ہیں ان کے اصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد باقی محمد و آل محمد اس کا مرحومین مومنین مومنات فرست میرے سامنے ہے ان کے نام اعمال میں ساتھ رہے صلی علی محمد و آل محمد دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا مجلس اعضاء کی قبولیت کے لیے صلوات جن صاحبان نے مجلس اعضاء میں کسی حوالے سے حصہ لیا ہے مالک ان کو اجر عظیم عطا فرما یہ خصوصی تعاون جو کہ کمیٹی سادات شیخ فضل شاہ اور جتنے بھی ان کے ساتھ معاونین ہیں مالک ان سب کو اجر عظیم عطا فرما مالک اللہ ان کی توفیقات خیر میں برکت عطا فرما محبان محمد و آل محمد پہلا لفظ کہنے لگا ہوں حمد ہے اس کی جو لائق حمد ہے حمد ہے اس کی جو لائق حمد ہے حمد ہے اس خالق کی جسے 14 سجدہ کرتے ہیں جسے 14 سجدہ کرتے ہیں درود و سلام ان پر جن پر درود و سلام ہے دعا بھی ہو گئی آغاز کرنے لگا ہوں حدیث قصہ سے اور حدیث قصہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ذکر ہو اور جہاں یہ ذکر ہو وہاں رحمت نازل ہوتی ہے دعائیں قبول ہوتی ہے سرکار نے فرمایا یہ پڑھنی چاہیے سرکار رسالت مآب بچے تخلیق کائنات گھر میں تشریف لائے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا
مخدومہ، طاہرہ، طیبہ، صدیقہ، زکیہ، ساجدہ، عابدہ۔ اسی لیے سائم چشتی نے بہت پیارا لفظ کہے، اس نے کہا کہ اصفیاء فاطمہ کی، اولیاء فاطمہ کے، اولیائی فاطمہ کی، مرتضیٰ فاطمہ کا، مرتضائی فاطمہ کی، مصطفیٰ فاطمہ کا، مصطفائی فاطمہ کی، خدا فاطمہ کا، خدائی فاطمہ کی۔ وہیبان محمد و آل محمد کائنات کے نبی چلتے ہوئے اس دروازے پہ آئے جس دروازے پہ آ کے اللہ کے نبی رک کے اجازت مانگتے تھے۔ دروازے پہ رک کے پیر امانت شاہ جی اجازت مانگ کے دنیا کو بتاتے سے اس گھر کا مقام کیا ہے، اس گھر کی عزت کیا ہے، اس گھر کی توقیر کیا ہے۔ نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اگر نبی ایسے پانی پئیں تو ایسے پینا چاہیے، نبی پاک نے مسواک کی تو مسواک کرنا چاہیے۔ ساری سیرت یاد ہے تو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ اللہ کا نبی سرکار رسالت مآب جس دروازے پہ آ کے روک کے اجازت مانگتے تھے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ اس گھر کا مقام کیا ہے، اس گھر کی عزت و توقیر کیا ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے اور آ کے اپنی بیٹی سے چادر مانگی، بیٹی مجھے چادر دے۔ اور یہ حدیث جو پڑھی جاتی ہے، حدیث کی ساتھ یہ راوی جو ہیں یہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری۔ ایک لفظ کہنے لگا ہوں پیر امانت شاہ جی، یہ معمولی حدیث نہیں، جہاں پڑھی جائے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ اعزاز جابر بن عبداللہ انصاری کو شاہ جی کیوں دیا؟ معصوم فرماتے اس لیے کہ معصوم نے جابر کے حفاظے کی ضمانت دی ہے۔ سرکار نے جابر کے حافظے کی ضمانت دی ہے، یہ بھولے گا نہیں۔ اور جابر بن عبداللہ انصاری راوی ہیں کہ مخدومہ نے فرمایا میرے بابا تشریف لائے، توجہ ہے جی، حدیث قصہ ہے، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، چادر لے کر سرکار آرام کرنے لگے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد مولا حسن مجتبی آئے۔ اس گھر کی تہذیب دیکھیں، آغاز مجلس ہے شاہ جی، تہذیب دیکھیں۔ جیسی حسن مجتبی نے پہلا قدم رکھا، والدہ کو سلام کیا، اماں میرا سلام ہو۔ اماں میں نانے کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ صلوات پڑھیے گا بآواز بلند۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہستی تشریف لائیں جو 1,24,000 نبیوں کا مقدر ہے، آباد رہے، جو 1,24,000 نبیوں کا مقدر ہے، جو آدم کے وارث، جو نوح کے وارث، جو ابراہیم کے وارث، جو اسماعیل کے وارث، جو سرکار عیسیٰ کے وارث، جو مصطفیٰ کے وارث۔ سرکار حسین آئے، والدہ کو سلام کیا۔ والدہ کو سلام کرنے کے بعد اماں جان میں نانے پاک کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ توجہ ہے، فرمایا آپ کے نانا آپ کے بھائی حسن اس چادر کے نیچے ہے۔ چلتے ہوئے سرکار حسین قریب آئے اور آ کے سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد پھر اجازت مانگی، نانا اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ چادر کی اجازت مل گئی، چادر کے نیچے۔ اب کتنی ہستیاں چادر کے نیچے؟ سرکار رسالت مآب مولا امام حسن علیہ السلام، سرکار حسین علیہ السلام۔ یا تھوڑی دیر کے بعد گھر میں پہلا قدم سرکار امیر المومنین نے رکھا، عصمت کل بی بی اٹھی، اٹھ کے استقبال کیا۔ اب بھی دنیا کو نہیں پتا چلا عزت علی کیا ہے۔ کائنات جس کے نبی، کائنات کے نبی جس کے احترام میں اٹھے اسے سیدہ کہتے ہیں، اور جس کے مقام عزت کو سمجھتے ہوئے احتراماً سیدہ اٹھے۔ اب دروازے پہ جا کے سلام کیا، سرکار علی کھڑا ہے۔
سلام کے بعد فرمایا میں اپنے مولا اپنے آقا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. توجہ ہے. کہا میرے بابا آپ کے مولا حسن اور حسین چادر کے نیچے ہیں. سرکار علی آئے اور آ کے سلام کیا. دنیا والوں عزت مصطفیٰ کیا ہے؟ علی جسے مولا کہیں سلامت رہیں. علی شاہ جی علی علیہ السلام جسے اپنا مولا کہیں، اس ہستی کے سلام کیا، اجازت مانگی. سرکار نے اجازت دی. اب چادر تطہیر کے نیچے کتنی ہستیاں آ گئی؟ 4. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار امام حسن علیہ السلام، سرکار حسین علیہ السلام، اور پاک امیر کائنات علی علیہ السلام امیر المومنین. 4 ہستیاں نیچے آئیں اور سب نے آتے یہ کہا تھا کہ میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اب معصوم کی خوشبو محسوس کرنے کے لیے مشام میں عصمت ہونا ضروری ہے. شاہ جی یہیں پہ بات روکتا ہوں. مامون کے دربار میں ایک بندے نے 7 بال پیش کیے. 7 بال پیش کیے اور کہنے لگا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں، یہ بال رکھ اور مجھے انعام دے، پیسے دے. کہنے لگا مجھے کیسے پتا چلے کہ یہ مصطفیٰ کے بال ہیں یا نہیں؟ پتا کیسے چلے یہ بال مصطفیٰ کے ہیں کہ نہیں؟ اپنے سارے علماء کو بلایا تو سب نے کہا ہمیں نہیں پتا. جب سارے کہہ بیٹھے نا ہمیں نہیں پتا، پھر آواز آئی اگر تمہیں نہیں پتا تو اس سے پوچھو جو اپنے وقت کا محمد ہے، اپنے وقت کا علی ہے. جو اپنے وقت کا محمد، اپنے وقت کا علی ہے. والی مشہد، والی خراسان، سلطان العرب والعجم، عالم آل محمد، بادشاہ مولا رضا کی خدمت. مولا تشریف لائے. مولا یہ 7 بال، یہ بندہ کہہ رہا ہے کائنات کے نبی آپ کے جد کے ہیں. تو مولا نے فرمایا یہ 4 بال جو ہیں، توجہ، یہ 4 بال میری جد کے ہیں، یہ 3 میری جد کے نہیں. یہ 3 بال میری جد کے نہیں ہیں. یہ خود ہی کہنے لگا مولا آپ کو کیسے پتا چلا؟ سرکار نے فرمایا میں اپنے نانے کے، اپنی جد کے بالوں کی خوشبو سونگتا ہوں. میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں ان بالوں میں جو 4 ہیں. کہنے لگا یہ تو آپ نے محسوس کر لیا، آپ نے تو خوشبو سے محسوس کر لیا کہ یہ بال آپ کی جد پاک کے ہیں، لیکن یہ سارے بندے میرے سمیت مطمئن کیسے ہوں گے؟ تو سرکار نے فرمایا ہم مطمئن کرنا جانتے ہیں، آگ روشن کی جائے. جب آگ روشن کی جائے، توجہ حدیث قصہ پڑھ رہا ہوں، آگ روشن کی گئی. 3 بال جو فرمایا تھا میری جد کے نہیں، آگ کے قریب کیے، بال جل گئے. جیسے وہ 4 بال جو سرکار مصطفیٰ کے، بچے تخلیق کائنات کے، خدا کے محبوب کے، کائنات کے چراغ کے، رشت و ہدایت کے منبع کے، علم و عرفان کے چشمہ کے، غوث و تسلیم کے، مالک کے 4 بالوں کو آگ کے قریب کیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی. آگ گلزار ہو گئی، آگ سلامتی اختیار کر گئی. پریشان ہو کے وہ گھبرا کے کہتا ہے نبی پاک کے بالوں میں اتنی تاثیر ہے، اتنی تاثیر نبی کے بالوں میں. سرکار نے فرمایا جب نبی پاک کے بال تیری سمجھ میں نہیں آتے تو نبی کی آل تیری سمجھ میں کیسے آئے؟ جب بال کی تم معرفت نہیں رکھتا تو نبی کی آل کا تجھے کیسے پتہ چلے؟ 4 ہستیاں چادر تطہیر کے نیچے آئیں. جیسی 4 ہستیاں چادر تطہیر کے نیچے آئیں، عصمت کل مخدومہ اٹھی اور چلتی ہوئی قریب آ کے اجازت مانگی. بابا اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ فرمایا بیٹی جب تک آپ نہیں آئیں گی اجلاس شروع نہیں ہوگا. جناب سیدہ بھی چادر کی. اب کتنی ہستیاں آ گئی؟ 5 ہستیاں چادر کے نیچے آ گئی. اور
جب یہ ہستیاں چادر کے نیچے آئیں تو فرشتوں نے کہا پروردگار یہ کون ہے؟ اللہ نے قصیدہ پڑھا، مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم، میں نے جو کچھ بھی بنایا ہے ان کی وجہ سے بنایا ہے۔ حدیث قصہ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ شاہ جی اللہ نے ہر شے، زمین و آسمان، ہر شے بنائی ان کا صدقہ۔ اور جب نماز جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں جائیں تو پیش نماز جمعے کا خطبہ دیتا ہے، اس کے لفظ یہ ہے زمین قائم ہے تو قائم کا صدقہ، آسمان قائم ہے تو قائم کا صدقہ، ہم کھا رہے ہیں تو قائم کا صدقہ، ہم پی رہے ہیں تو قائم کا صدقہ۔ اللہ نے ہر شے بنائی بھی ان کے صدقے میں، اللہ نے بچائی بھی اس کے صدقے میں ہے۔ ہر شے کے سبب یہ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے کائنات بنائی، اور سرکار نے تعارف کروایا یہ چادر کے نیچے ہیں کون؟ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا، یہ سیدہ ہے، یہ سیدہ کا بابا ہے، یہ سیدہ کا شوہر ہے، یہ سیدہ کے بیٹے ہیں۔ مالک مرکز تعارف جناب رسالت تمام کو بنا دیتا، علی بادشاہ کو فرمایا آج میں نے بتانا ہے دنیا کو اہل بیت کون ہیں، اور فرمایا میرا اللہ، کائنات کے نبی نے فرمایا میرا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، جو ان سے محبت رکھے تو ان سے محبت رکھ، جو ان سے دشمنی رکھے تو ان سے دشمنی رکھ۔ معصوم فرماتے ہیں جہاں یہ حدیث قصہ پڑھی جائے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے مالک جو حدیث قصہ میں ہستیاں آئیں تھیں ان ہستیوں کا صدقہ مالک بانیان مجلس کے رزق کے معرفت میں برکت عطا فرمائے۔ صلوات بآواز سے بلند پڑھیے گا۔ بسم اللہ۔ عزت ماب بسم اللہ مرشد۔ میں حدیث کے ساتھ پڑھ دی تھی۔ عزت ماب ہمارے علاقے کا فخر عوض اعظم بادشاہ جی تشریف لے آئے۔ یقین یعنی انہی کا انتظار تھا۔ پھر عبدار شاہ جی نے کہا تھا سرکار آئیں تو سرکار کے حوالے ممبر کرنا ہے، مالک ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے۔ حدیث قصہ میں نے تلاوت فرما دی، جو حدیث قصہ کے نیچے ہستیاں آئی ہیں ان ہستیوں کا صدقہ مالک علی جن ولی اللہ پڑھنے والوں کی حفاظت فرما۔ ایک جملہ سے جی میں تبرکن کہہ لوں اجازت دیں تو، حدیث قصہ میں جو ہستیاں آئی ہیں یہ گھرانہ عام گھرانہ نہیں، یہ شجرہ طیبہ ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں دنیا والوں اگر شجرہ طیبہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو اس گھرانے کی معرفت حاصل کرو جن کی اولاد پہ آج بھی صدقہ حرام ہے، جن کی اولاد پہ آج بھی صدقہ حرام ہے۔ محبان محمد و آل محمد، اگر دنیا عظمت اہل بیت جان لیتی، زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے دین بچ گیا اللہ کا، کلمہ پڑھا گیا سرکار مصطفیٰ کا، اور بیٹیاں رل گئیں سرکار ابو طالب علیہ السلام کی۔ بس تبرکن آغاز مجلس دعا بھی ہو گئی، مالک بانیان کے رزق معرفت میں برکت عطا فرمائے۔ 1 منٹ کے بعد عزت ماب کے حوالے ممبر کرنے لگا ہوں۔ پھر امانت شاہ جی علی کی علی بیٹی بقائے ولایت کی خاطر، شاہ جی بقائے ولایت کی خاطر کربلا سے کوفہ علی کی بیٹی اور کاروان تسلیم و رضا جب پہنچا نا ابن زیاد کے دربار میں تو ابن زیاد کہتا ہے کوئی ہے جس نے علی سے بدلہ لینا ہو، اللہ اکبر سلامت رہو۔ جب کہا نا کوئی ہے جس نے علی سے بدلہ لینا ہو، ایک بندہ
کہنے لگا میں نے علی سے نہیں، علی کے بیٹے حسین سے بدلہ لینا ہے۔ لفظ شبیر کا آنا تھا شریکت الحسین امینت الامامت۔ مخدومہ نے مولا سجاد کی طرف دیکھا، ہے سجاد میرے حسین کے سر سے بدلہ لیا جائے گا؟ تو میرے مولا زین العابدین علیہ السلام رو کے فرماتے ہیں پھوپھی اماں گھبرائیں نہیں، اگر سجاد بازار میں داد علی کا بدلہ دے سکتا ہے تو دربار میں بابے کا کیوں نہیں؟ عزادارو چپکانا، مولا سجاد کہتے ہیں جتنا ظلم کرنا چاہتا ہے کر لے۔ عزادارو بے غیرت نے تازیانہ ہوا میں لہرایا، لہرانے کے بعد کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے مارتا کیوں نہیں؟ اس کے چھڑانے والا کوئی نہیں رہا۔ کہتا ہے ماروں تو کہاں ماروں، اس کی پشت پہ خالی جگہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ جانے پہلے کتنے بدلے دے کے آیا ہے۔